وعلى آله وأصحابه الذين والرحمة ومصعب الغرور. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدقت يا رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ جل جلالہ وعم والہ وعظم برہانہ 14ویں پارے کے 15ویں رکوع میں سورۃ النحل کی آیت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان، درس عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے. مشاہدے سے ہٹ کے غیر مشاہدے کی چیزیں آپ کو اس سے سمجھ میں آئیں. معلوم چیز کے ذریعے نامعلوم چیزیں اس کی آپ کو خبر ہوگی، علم ہو جائے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں اس کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے، من بین فرث، گوبر کے بیچ میں سے، ودم، اور خون کے بیچ میں سے، لبنن، ایسا دودھ پلاتے ہیں، خالصاً، جو خالص ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک، سائغاً، گھٹا گھٹ پینے والا ہوتا ہے، سائغاً، آرام سے گلے سے اتارنے والا ہوتا ہے، سائغاً، بغیر کسی دقت کے پینے میں آسانی ہوتی ہے، للشاربین، پینے والوں کی. آیت نمبر 67 میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے پھلوں میں سے، وَالْأَعْنَابِ، اور انگوروں میں سے، تَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشے کی چیز، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ طیب رزق اس سے بناتے ہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو دانش مند ہو، جس میں عقل شریف موجود ہو، سمجھ بوجھ، سینس اور فہم کا مادہ ہو، ان کے لیے نشانی. آیت نمبر 68 میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے پروردگار نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ جا تو پہاڑوں میں گھروں کو بنا، ومن الشجر، درختوں میں بھی، کھجوروں درختوں میں چھتوں کو بنا، اپنا چھتا بنا، ومما یعرشون،
اور اس کے اوپر جو چیٹیاں رکھی ہوتی ہے اور جو اس کے سائڈوں میں اونچائی ہوتی ہے اس پر بھی تو اپنے گھروں کو بنا پھر تو کھا من کل الثمرات، تمام پھلوں میں سے میووں میں سے تو رس چوس کر لا، فصلوں کی اور تو چل سبل ربک ذللا، اپنے پروردگار کے ان راستوں پر جو کھلے ہیں، کشادہ ہے، کوئی تنگی، کوئی ٹریفک جام، کوئی پریشانی نہیں۔ یخرج من بطونها، یہ شہد کی مکھی کے پیٹوں سے وہ نکالتا ہے، شراب ایسی پینے کی چیز، مختلف الوان ہو، جس کے کئی کلر ہوتے، اس کی کئی رنگت ہوتی، کئی رنگ ہوتے ہیں، اور شہد ایسی چیزیں فیہ شفاء للناس، ساری انسانیت کے لیے برابر سرابر صحت تندرستی چھپی ہوئی، ہر بیماری سے شفا اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی ان لوگوں کے لیے ہے، لقوم یتفکرون، اس میں غور کا مادہ ہو، فکر کا مادہ ہو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، ان کے لیے اس میں نشانی۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، وہی تمہیں اپنے پاس بلائے گا، موت دے دے گا، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، کچھ لوگ ایسے ہیں تو اس کو لوٹا دیتا ہے، الی ارذل العمر، عمر کے رذیل حصے میں، خسیس حصے میں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ باخبر ہونے کے بعد ان چیزوں سے اس کو بے خبری حاصل ہو جائے، ایسا بڑھاپا آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ان اللہ علیم قدیر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی فٹنس کی مثالیں دی جاتی ہے، اس کی میموری کی جگہ جگہ مثالیں دی جاتی ہے، اور آج ایسا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، نام یاد نہیں آتا، گھر کا پتہ نہیں ہے، کہاں کھڑا ہوں جگہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو سارا علم ہے، ساری خبر ہے، قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اچھے سے اچھے ہٹے کٹے آدمی کو کمزور کر دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ گزشتہ آیات میں رب ذوالجلال نے کتاب اللہ کی حقانیت کو بتایا، اور کتاب اللہ قرآن شریف کو وہی سمجھ سکتا ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا قرآن و سنت کا اتفاق اور اتحاد بتایا کہ جو قرآن کو مانے گا وہ حدیث کو بھی مانے گا، جو حدیث کو مانے گا وہ قرآن کو مانے گا، جو صرف قرآن کو مانے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یہ بھی فرمایا کہ جن چیزوں میں تمہیں پریشانی ہے، احکامات میں، تقدیر کے مسائل میں، اور دوسری چیزوں میں، توحید میں، تو اللہ رب العزت نے حدیث کے ذریعے اس میں سارے اختلافات کو کیا کر دیا بھائیوں؟ ختم کر دیا۔ اور جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، طالب صادق ہوگا، زبان سے تو پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، سمجھے گا نہیں، طلب نہیں ہوگی، اس کو ہدایت، نام ابو طالب ہو اور طلب نہ ہو تو اس کو بھی ہدایت بولو بھائی نہیں ملتی۔ ابو طالب کا مطلب طلب کرنے والوں کا بھی فادر، ڈیڈی، ابا، لیکن اندر طلب نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اور محبت کریں کہ اس کو ہدایت مل جائے تو ایسی ہدایت مل، اس میں بھی کچھ طلب تو ہونی چاہیے، کچھ تڑپ تو ہونی چاہیے۔ تو دنیا کا مال بغیر محنت کے مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، کتنے لوگ انگوٹھے چھاپ ہوتے ہیں ان کے ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے، اور کسی نے احسان کر کے دے جاؤ بنگلہ، فیکٹری، کارخانہ تمہارا، وہ مل سکتا ہے، لیکن علم الہی، علوم سماویہ، قرآن و سنت، اجماع امت، یہ بغیر طلب اور محنت کے بولو بھائی نہیں مل سکتا۔ ورحمتن، اور جیسے
نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور قرآن اللہ رب العزت نے رحمت بتایا ہے، دین رحمت ہے، تو فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ سے دوستی کرے گا یہ اس کے لیے سراپا رحمت ہوگا. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جس کو یقین کی دولت ہے، جو ڈاؤٹ میں ہو، شک میں ہو، تردد میں ہو، اس کو کبھی بھی ہدایت اور رحمت نصیب، اس کو خود بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا کیا ہو؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میری قدرت کو پہچان، میں آسمان سے بارش میں برسا، مردہ زمین کو میں زندہ کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھتا کون ہے کہ بارش کون برسا رہا ہے؟ بھائی اللہ برسا رہا ہے. یہ سبزہ آ جاتا ہے زمین میں، کھیتی باڑی آ جاتی ہے، اور ہر قسم کے پھل ہی پھل، ہر قسم کی کھجوریں فروٹ ہی فروٹ، ہر سیزن موسم کی الگ الگ چیزیں جو اللہ نے پاکستان اور کراچی والوں اور پاکستان ہندوستان والوں کو دی ہے، وہ کسی اور ملک کو نہیں دی. وہ کون سمجھے گا؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو دین کو سننے کی صلاحیت رکھے گا. اسٹیمنا نہیں ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کے درس کو بولو بھائی سننے کی صلاحیت. اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب. یہ قرآن سے نصیحت ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا. جس کا دل ہو پتھر ہوگا وہ 70 دفعہ بھی قرآن سنے گا تو اس میں کوئی فرق. القى السمع، دوسری بات بتائی، اپنے جسم کو زبردستی قرآن سننے کے لیے بٹھائے، تلاوت کے اعتبار سے، ترتیل کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، تحقیق اور تدویر کے اعتبار سے، تبسیط کے اعتبار سے، اور قراءت کا ایک زمزمہ درجہ ہے اس کے اعتبار سے. سننے کے لیے آدمی کے اندر اسٹیمنا ہو، سننے کی صلاحیت ہو. دوسری بات کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اس کی طرف توجہ سے سنے. القى السمع، حالانکہ سمع بھی کہ القى کا ترجمہ آتا ہے القى، اندر ڈال دے. سمع کہہ سکتے تھے، یسمعون کہہ سکتے تھے، کہ القى فرمایا بات لے کے کان میں ڈال کے وہاں سے دل میں کیا کرے، یعنی باہر کی ساری آوازوں سے اپنے کان کو بند کر دے، اور درس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بات لے کے کان میں ڈال کے کہاں تک لے جائے؟ بڑے آسان ہے مشکل ہے؟ جو توجہ سے سنتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے، اور جو ہر آواز پر لبیک کہتا ہے اس کے لیے بہت مشکل. تیسری شرط وہو شہید، وہ یہاں بھی حاضر ہو، جیسے جسم یہاں موجود ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، لیکن یہ اندر کا کارخانہ ہے اللہ کے دربار میں، لیکن دل دماغ اس کا گھر بار میں، اپنے کاروبار میں، تو اس کو فائدہ ہوگا اللہ کے دربار میں؟ بولو بھائی دیکھو قرآن کریم کے 3 شرطیں قلب، دل ہو، پتھر نہ، اس پہ اثر پڑے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے. القى السمع، دوسرا سنے توجہ سے، بس سنے بھی کیسے؟ کان میں سے ڈالے اور دل تک لے جائے. لقمہ یہاں سے کھاتے فوراً پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کا فاصلہ بہت لمبا ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، ایک مالش کا فاصلہ ہے، لیکن کئی سالوں سے سنے، داڑیاں سفید ہو جاتی ہے، لیکن بولو بھائی اندر گئی. اللہ اتار، کوشش میں لگے رہے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو توجہ سے سنتے ہیں. دیکھو یہاں لفظ یسمعون ہٹا کے کیا فرمایا؟ اب جواب دو گے تو پتہ چلے گا میں بھی سنتا ہوں کہ نہیں. یسمعون نہیں کہا، کیا کہا؟ یستمعون. کیا فرمایا؟ فرق ہے استماع اور استماع، اس میں فرق ہے. استماع کہتے ہیں سرسری سننا، جیسے آدمی کسی کو کوئی بات کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر میں آگے پیچھے دیکھتا تو بولنے والا کہتا آپ مجھے سن رہے ہیں نا. کچھ کہتے ہیں آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ مجھے سن سکتے ہیں.
آپ سننا پسند، کیا پتہ اندر غصہ آ رہا ہو، اس نے پوچھا آپ مجھے سننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں تو پھر میں بند ہو جاتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں. یہ سما ہے سرسری سننا. یستمعون القول، توجہ سے سننا. جیسے کوئی خاص بات ہوتی ہے تو آدمی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے پیچھے لے جاتا ہے. ہاں اچھا اچھا پھر وہ کیا کہا، اچھا اور کیا کہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اب توجہ سنتا. تو قرآن ایسے سننے کی چیز ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور نالج بڑھانے کے لیے نہ سنیں، معلومات میں اضافے کے لیے نہ سنیں. یار کوئی نئی بات آج تو ملے گی نا تو وہ میں آگے لے جاؤں گا. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کیا نیت ہو بھائی؟ عمل کرنے کی. کیا عمل کرنے. قرآن کریم میں کسی جگہ ایسا ہے ان الذین آمنوا وعلموا الصالحات، کوئی ہو تو بتا دو. ان الذین آمنوا وعلموا الصالحات ہے بھائی؟ ہے قرآن میں ایسا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، تو ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تو ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تو ہے. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان لائے اور علم حاصل کرتے رہے، بڑھاتے رہے. عمل نہیں کیا. نیکیوں کا علم بہت ہے لیکن نیکی کوئی اور کرے، مجھے نیکی نہیں کرنا، اس کا ذکر قرآن. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، تو سننے کا پہلا مقصد یہ کہ جو سنوں گا انشاءاللہ عمل کروں گا. بولو انشاءاللہ. صرف اس مجلس میں نہیں، جو دینی، روحانی، علمی، قرآنی، حدیثی، فقہ، اجماع امت، صحابہ کا اجماع اور مسائل فضائل کا جو بھی حلقہ ہوگا، جو بات بھی سنوں گا عمل کروں گا. بولو انشاءاللہ. پہلے اپنے دل کو سمجھاؤں کہ میں جا کیوں رہا ہوں. حاضری لگانے تک میں پریزنٹ رہوں، ایبسنٹ نہ ہوں، اس لیے نہیں جا رہا. میں حاضری لگوا رہا بلکہ میں کس کے لیے سن رہا ہوں؟ بولو بھائی انشاءاللہ. جو عمل کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ اس کو دو انعام دے رہا ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور رکعت میں پڑھتے ہیں اللہ سیدھا راستہ پر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں. بھائی اسپیکر کی ضرورت ہے یا ایسے بولتا رہوں؟ بولو بھائی، آواز آ رہی ہے نا؟ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسرا سرٹیفکیٹ. ساری دنیا کے انسانوں کو بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ عقل مندوں کو تلاش کرنا ہے تو یہی لوگ ہیں جو قرآن حدیث کو توجہ سے سنتے ہیں عمل کی نیت سے. یہی عقل مند ہے. لوگ کہتے ہیں یار کیا اس کی تھنک ہے، کیا اس کا دماغ ہے. وہ تھنک والے نہیں، عمل کرنے والے، قرآن حدیث کو دل میں جگہ دینے والے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں. انعام نحوی اعتبار سے، جس کو ہم اپنی لینگویج میں گرامر کہہ سکتے ہیں، مفرد ہے. لکھنے میں تو یہ ہمیں جمع نظر آ رہا ہے لیکن یہ مفرد ہے. جیسے عربی میں قوم مفرد ہے، رہط مفرد ہے، لیکن جب بھی ترجمہ کریں گے تو جمع کا ترجمہ کریں. ایک بات تو یہ ہوگی، انعام مویشی کو کہتے ہیں، جانور کو کہتے ہیں، چوپایوں کو کہتے ہیں. وہ جانور، وہ مویشی، وہ چوپائے جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ انسانوں کے قریب رہتے ہیں. پھر کون سے مراد ہیں؟ فرمایا ثمانیۃ ازواج. 8ویں پارے میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. ثمانیت، 8 قسم کے جانور جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں. آدمی ان کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے، ہڈی بھی استعمال کرتا ہے، گوشت بھی مزے سے کھاتا ہے، اس کی چربی بھی استعمال کرتا ہے، کھال سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی اون سے بھی. سردی سے بچاؤ کی جتنی چیزیں ہیں وہ کس سے؟ اون سے بنتی ہے، کھالوں سے بنتی ہے. تو یہ 6-7 چیزیں ہمیں اس کو فائدہ ہوتا ہے. وہ 8 قسم کے جانور ہیں. اونٹ، اونٹنی، کیا بھائی؟ گائے اور بھینس، گائے اور دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو انسان کے قریب ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جانور بڑے کمزور ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے. اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے جانوروں میں، جس کا میں نے نام لیا، لیکن اللہ نے ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں، ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تمہیں انسان کی غلامی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب حضرت انسان کی خدمت کے لیے. کس کے لیے؟ تو بڑے سے بڑا، اونچے سے اونچا اونٹ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اس کی نخیل کو لے کے سب جگہ گھومتا ہے، تنگ کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتا، چلتا رہتا. تو یہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے، جب ہی وہ ہماری خدمت کر رہا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات تفسیر معالم العرفان میں لکھی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا کرے جانور کے ساتھ، پھر وہ بدلہ بھی لیتا ہے تو ہلکا پھلکا نہیں، وہ آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہلاک کر دیتا. اور آپ نے سنا کینہ شتر، اونٹ کا جو کینہ ہے وہ مشہور ہے. وہ 40 سال کے بعد موقع پا کر آپ سے کیا لے گا؟ بدلہ لے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ انعام کی بات. لعبرتن، اس کا کیا ترجمہ؟ عبرت ہم کہتے تو بڑی عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو. فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل مند تو اس سے عبرت حاصل. عبرت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بھائی سبق لینا، یہ بھی ترجمہ ہے. عبرت کا ترجمہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تفسیر میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ جن چیزوں کا آپ کو علم ہے اس کو اکٹھا کر کے جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنا، اس کو عبرت کہتے ہیں. جو چیزیں مشاہدے میں ہیں، دکھتی ہے، اپنی آئیس اور آنکھوں سے نظر آتی ہے، اے بھائی اس کے ذریعے ان چیزوں تک پہنچنا جو دکھتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عبرت. اس کو کہتے ہیں عبرت. تو مویشی میں کیا عبرت ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننا. کیا؟ اللہ کی توحید کو پہچاننا، اللہ کی حکمت بالغہ کو پہچاننا. توحید کو، قدرت کو، حکمت بالغہ کو جو پہچانے گا مویشی کے ذریعے، وہ اللہ کو بھی پہچانے. اور اگر اس سے سبق نہیں لیا تو ان جانوروں سے فائدہ تو ساری دنیا اٹھاتی ہے، وہ بھی توحید کو، قدرت الہیہ کو نہیں پہچانتی، سبق نہیں لیتی، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی توحید تک نہیں پہنچے. سبق کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے جو ان کے پیٹوں میں. تو جب جانور یا کوئی بھی جاندار غذا کھاتا ہے تو غذا کھانے کے بعد جو چیزیں اس کی ہڈیوں میں اور اس کے جسم کے اجزاء بن جاتے ہیں، باقی حصہ فضلہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ فضلہ بنتا ہے، جس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں، وہ بن جاتا ہے. اور غذا بننے کے بعد جب وہ جگر میں جاتی ہے، جگر اس کو پمپ کرتا ہے، اس کے بعد وہ شریانوں میں پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ خون بنتا ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے جس عضو کا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو انسانوں میں وہ کمزوری، وہ کمی، وہ کوتاہی اور وہ ویکنس، وہ سب دور ہو جاتی ہے جب آدمی توجہ سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے، انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ بھینس چارہ کھاتی ہے اور وہ چباتی ہے، چبانے کے بعد وہ غذا بن گئی، اس کی وہ غذا اس کے جسم میں چلی گئی، فضلہ اپنی جگہ چلا گیا اور جناب خون اپنی جگہ چلا گیا. حکیم الامت خود تصدیق لکھتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دودھ جو آ رہا ہے وہ خون اور گوبر کو الگ الگ کر کے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خون کو جو بنایا وہ اپنی جگہ پر ہے، گوبر اپنی جگہ پر ہے، اور اس غذا کے ذریعے اللہ نے دودھ کو بھی بنایا. کیا بنایا؟ دودھ کو بنایا، اور اس کو اس ترتیب سے اس کے تھنوں میں پہنچایا کہ اس میں ایک تنکا اس کے چارے کا دودھ میں نہیں ہے، ایک نقطہ خون کا نہیں ہے، ایک ذرہ فضلہ اس کے پاخانے کا، گوبر کا نہیں ہے. تو ان تمام میں سے یہ کون کرتا ہے؟ اس پہ لاکھوں فرشتے اس فیکٹری میں موجود ہیں.
یہ کہاں فیکٹری ہے بھائی؟ سائڈ تھانے کی طرف. یہ پیٹ کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ جانوروں کے پیٹ. اس پہ لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں. تو جو دودھ ملتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, اور اس میں پانی ملا ہوا بولو بھائی نہیں ہو. اللہ نے جو ہمیں دودھ دیا ہے اس میں کوئی پانی ملا ہوا نہیں ہو. جب انسانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر وہ آدھا پانی آدھا دودھ, یا 3 پاؤ دودھ. ایک بہت اچھا نیک آدمی ہوگا تو وہ 1 پاؤ پانی ڈالے گا, ورنہ تو پانی زیادہ ڈالتا ہے. خالص اللہ رب العزت یہ دودھ پلاتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ عجیب بات لکھی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسی چیز میں بتاتا ہوں جو غذا کا بھی کام دیتی ہے, پینے کا بھی کام دیتی ہے, کھانے کا بھی کام دیتی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دودھ ہے. کیا ہے؟ دودھ. ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ دودھ ہے. کیا ہے میرے دوست؟ دودھ ہے. اللہ نے دودھ کے اندر لحمیات کو رکھا ہے, نمکیات کو رکھا ہے, پانی کو رکھا ہے, روغن کو رکھا ہے, چربی کو رکھا ہے. یہ 5 چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے. پانی کم ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے, نمکیات کم ہو گئے تو آدمی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار اس کا پریشر نیچے ہی آ رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت. لحمیات میں کمی آ گئی تو اسپتال پہنچتا ہے, چربی میں کمی آ گئی, روغن میں کمی آ گئی تو بیماری. 5 چیزیں اللہ رب العزت کس کے ذریعے پوری کرتا ہے؟ دودھ کے ذریعے پوری کرتا ہے. دودھ اللہ رب العزت نے اس کا ذائقہ, اس کا کلر اور اس کے فوائد ایسے رکھے جو دوسری چیزوں میں بھی موجود نہیں ہوتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دودھ اس آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہڈیوں کی تکلیف میں ہے. کس میں ہے؟ ہڈیوں کی, وٹامن کی, کیلشیم کی جو تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ کیا توجہ سے پیے بھائی؟ دودھ. نیم گرم دودھ لازمی وہ پیے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے. اللہ رب العزت پابندی سے 6 مہینے سال پیتا رہے گا تو اس کی جو کمزوری ہے ہڈیوں کی, کیلشیم کی, وٹامن کی, وہ سب دور ہو جائے. چائے کا نہیں بتایا, کس کا بتایا؟ دودھ کا بتایا. تو فرمایا لبنن خالصا, ایسا دودھ جو خالص ہے, اللہ کی طرف سے جو دودھ آیا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. سائغن کا ایک لفظ آیا 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا, ولا یکاد یسیغہ. دوزخیوں کو اللہ بچائے جو کھانا دیا جائے گا, پینا دیا جائے گا, اتنا بدبودار کڑوا ہوگا کہ وہ اگلنا چاہیں گے, نکلنا چاہیں گے, اندر لینا باہر نکالنا کچھ بھی نہیں کر سکتے, بڑی پریشانی میں ہو. اللہ ہماری بات. یہاں فرمایا سائغن, خوشبودار, ذائقے دار اور مزے والا دودھ, للشاربین, کس کے لیے؟ پینے والے. اللہ نے جب جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. 4 قسم کی نہروں کا ذکر فرمایا. پہلے پانی کا ذکر کہ ایسا پانی جس میں بدبو نہیں آئے, بڑا بڑا خراب نہیں ہو. اور دوسرا من لبن لم يتغير طعمه, ایسی دودھ کی نہر دیں گے کہ وہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا, پھٹے گا نہیں. جیسے گرمی آ جاتی ہے, گھر پہ لے گئے, ابھی پتیلی میں ڈالا ہی تھا کہ وہ خراب ہو گیا, یا دودھ رات کو صحیح گرم کیا, صبح جب نکالا تو کیا کہ دودھ پھٹ گیا, خراب ہو گیا. لم يتغیر طعمہ, دودھ پھٹے گا نہیں, خراب نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سائغا للشاربین, پینے والے غٹا غٹ پیتے ہیں جب پینا چاہتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کو پریشانی اور تکلیف. تو وہاں بھی جو عظیم تر نہر بتائی جنت میں وہ کیا ہے؟ تو دنیا میں بھی ضرورت ہے اور وہاں بھی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بچہ جب پیدا ہو جائے تو پہلی غذا ان کی دودھ ہونی چاہیے. یہ بریانی اور قورمہ ہو, بولو بھائی, دودھ. روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہو سکتے, نوالا بھی نہیں دے سکتے, چبا کے بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ بچہ بھی پیدا ہو, اس کو کیا چاہیے؟ حولین کاملین, 2 سال اس کو دودھ پلاؤ.
لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کوئی پریشانی نہ ہو اس کی ہڈیوں میں، اس کے جسم میں، تو اپنے بچوں کو کتنے سال؟ 2 سال۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 26ویں پارے کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا حمل اور ان کا دودھ چھڑانا وہ 30 مہینے، اس اعتبار سے کہتے ہیں 2.5 سال اس کو دودھ پلاؤ۔ کتنے سال؟ 2.5 سال، تاکہ وہ بچہ ہر کمزوری سے محفوظ رہے۔ اب اس میں مزید تبصرہ تو کر نہیں سکتے، پھر درس رہ جائے گا۔ تو فرمایا دودھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ہر قسم کی غذا، ہر قسم کی دوا اور ہر قسم کے پینے یعنی مشروبات اور مطعومات سب کا کام کرتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں کے پھلوں میں سے اور انگور میں سے۔ تو کھجور پھلوں میں سب پھلوں کا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ اور مسلمان کی مثال دی، جیسے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کا تنا مضبوط، اس کی شاخیں سب طرف پھیلی ہوتی ہے، ایسے مسلمان کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں سب طرف پھیلی ہوتی ہیں، اس کی شاخیں اعمال صالحہ ہے، اور اس کو جو لے کر جائے گا یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو کھجور اور انگور میں سے تم بنا دو نشے کی چیز۔ سوال یہ ہے کہ جب کھجور کا ذکر کیا تو نشے کا ذکر کیوں کیا؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ کھجور تو پاکیزہ چیز ہے، ہم افطار کس سے کرتے ہیں؟ لسی سے، دودھ سے، دہی سے۔ بولو بھائی، کھجور سے افطار کرنا سنت، اور سحری میں بھی کھجور کھانا کیا ہے میرے دوستوں؟ سنت ہے۔ یہاں اس نشے کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت نمبر 67 یہ مکی ہے۔ کیا ہے میرے دوستوں؟ مکی، اور یہ اس وقت اتری تھی جب شراب حرام، بولو بھائی، نہیں ہوئی تھی۔ تو اب کسی کو عمل پر لانا ہو تو پہلے ہی دن سے اس کو نہیں کہتے اب تم مغرب پڑھنے آیا ہے تو عشاء تک تجھے عبادت کرنی پڑے گی، تو دوبارہ آئے گا؟ بولو بھائی۔ جیسے رمضان المبارک میں تبلیغ والے گشت کر رہے تھے، ایک آدمی کو عصر کی نماز کے لیے تیار کیا۔ اب عصر کے بعد تو تھوڑی سی بات ہوتی ہے، درمیانی بات ہوتی ہے، اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کسی طرح چپکے سے، کل مسجد میں تو آیا نہیں تھا، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا چپکے سے مغرب کا گزرا تو پھر نماز پڑھ رہے تھے، تو ابھی تک کھڑے ہیں۔ پھر جب کام نمٹا گیا وہ عشاء پڑھ رہے تھے، دیکھا ابھی تک کھڑے ہیں۔ پھر صبح صبح چھپ کے جا کے دیکھ رہا تھا، پھر کھڑے ہیں، تو ابھی تک کھڑے، شکر میں بچ گیا۔ تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہی کام ہے، کوئی اور کام نہیں، وہ سمجھا نہیں تھا دین کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں بھائی کراچی میں جو آتے تو پوچھتے بھائی کیا کرنا ہے مسجد میں آ کے، وضو کیسے کرتے ہیں؟ ہم کو وضو کا لفظ بھی نہیں آتا، کیونکہ بیچارے دنیا میں رہے ہیں، دنیا ہی اندر ہے، چاروں طرف دنیا کا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے، مظلوموں کا ماحول ہے، تھوڑے سے لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ 100% دین کا ماحول ہماری سب طرف بنا۔ تو پہلی آیت یہ نازل، صحابہ توجہ جو بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب، اور انگوروں سے، تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشا، ورزقا، حسد اور پاکیزہ۔ تو نشا الگ ہو گیا اور پاکیزہ کھانا مطلب نشا اور شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کر دیا، لیکن سب کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت نازل فرمائی، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ یہ آپ سے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ جوئے میں ایک رات میں آدمی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور شراب میں بڑا مست ہو جاتا ہے، سارے غم بھول جاتا ہے، وہ پی پی کے، جام پی پی کے اپنے غموں کو بھلاتا ہے۔ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اس دونوں میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ اب جو اور سمجھدار تھے صحابہ، وہ سمجھ گئے کہ بھائی جوئے سے اور شراب کے قریب جانا چاہیے،
ہے بھائی، دور رہنا چاہیے. ایک دفعہ کسی نے دعوت کر لی مغرب سے پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو عرب میں جو ہے وہ 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک صبح اور ایک مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. کھانا کھا کے مغرب کی نماز کا وقت ہے، اس وقت شراب بھی حلال تھی، پی لی. اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑا اعبد ما تا، اے کافرو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا ملا ہوا پھر تو جھگڑا ہی ختم. تو ہم تو 360 بتوں کی کرتے ہیں پوجا بھائی، کوئی مسلمان ایک بت کی بھی پوجا نہیں کرتا. بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا پڑھ دیا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام کے سامنے یہ قضیہ پہنچا، یہ مسئلہ پہنچا. آپ نے فرمایا میں ابھی جواب دیتا ہوں. وحی کی آثار شروع ہوئے اور اللہ رب العزت نے سورۃ نساء 5ویں پارے کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہونا تو نماز سے قریب نہیں جانا، تمہیں پتا تو چلے تم کہہ کیا رہے ہو. اچھے خاصے صحابہ کرام کیا ہو گئے، دور ہو گئے. نماز یہ پی کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسی چیزوں کو تو پینا ہی بولو بھائی نہیں چاہیے. اب جب ماحول بن گیا، اندر کی زمین تیار ہو گئی کہ اللہ حکم دے دے، اب ہم تیار ہیں، تو پھر اللہ پاک نے 7ویں پارے کی آیت میں فرمایا سورۃ النحل میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اے ایمان والو، جب تم چاہ رہے ہو کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح بات کرو، واضح بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کب حکم آئے گا، تو ان کے کہتے ہیں اللہ نے آیت نازل کی، اے ایمان والو بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت پرست والازلام اور جو یہ تیر ہوتے ہیں پانسے کے، وہ تیر مارتے تھے. اگر نام لکھا آتا تھا یس تو سفر کرتے تھے، اور لکھا آتا تھا لا یعنی نو تو سفر نہیں کرتے تھے. تو تھیلے میں سے تیر نکالتے مجھے اس کا بھی کاروبار چلتا رہتا تھا، لوگوں کا بھی کام چلتا رہتا تھا. رجسن فرمائے چاروں چیزیں پلید ہے. کیا ہے پلید؟ کس کو کہتے ہیں؟ پاک کو ناپاک کو. من عمل الشیطانی، شیطانی کام ہے. سٹے بازی، جوا بازی، قمار بازی کیا ہے بھائی؟ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے دور ہو جاؤ. لوگ کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حرام؟ دور ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ابھی لوگ کچھ کہاں لکھا ہوا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر شراب پلانے کے بعد آپس میں قتل و غارت گیری کروا دے، کوئی الٹا کام کروا دے، اور آپس کی لڑائیاں سالہ سال تک چلے. اللہ تعالیٰ تم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟ صحابہ نے انتہینا، ہم نے شراب، جوئے، پانسے کے تیر، بت پرستی سے توبہ کر لی. کیا کر لی؟ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بے شک نشانی اس قوم کے لیے جس میں عقل شریف ہو، عقل مند ہو. جو عقل مند ہو اس کے لیے کسی چیز میں کوئی سبق نہیں. اب مزید اللہ نے شہد کی مکھی کے متعلق بتایا ہے. آئندہ ہفتے اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ رمضان المبارک نصیب فرمائے گا. بولے انشاءاللہ. تو رمضان المبارک میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا. بس کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تیار کرنا. جیسے مجھے درس کرنا ہے تو میں 3 دن پہلے سے تیار کرتا ہوں، 4 دن پہلے مجھے درس کرنا ہے، تیاری کرنی، کتاب دیکھنی، تفسیر دیکھنی، فلاں مطلب یہ کر، پھر جا کے تیار ہوتا ہے. مغرب وقت اٹھا کے بیٹھ جاؤں اور پھر درس کرو، ایسا تو نہیں ہوتا.
تو آپ حضرات بھی اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ انشاءاللہ تراویح بھی پوری پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ۔ اور تراویح کے بعد چاہے ساری مسجد خالی ہو جائے، جب تک میں خلاصہ مضامین قرآن نہیں سنوں گا، قرآن کا نور حاصل نہیں کروں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا آواز ہے؟ 25-27 دن کا مسئلہ ہے، 30 دن کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ قرآن پاک میں کے درس میں بیٹھے، پھر تو درس اللہ پاک نصیب کرے گا تو عید کے بعد ہوگا۔ تو خلاصہ مضامین قرآن میں خود بیٹھیں گے، دوسروں کو تو نہیں کہیں گے، دوسروں کو بھی ملائیں گے اور کہتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، انشاءاللہ۔ روز دعوت دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کل جمعے میں بہت زور لگایا تھا اس بات پر کہ اس سمے ایسی محنت کریں جو جذبہ ہمارا یکم رمضان کو ہے وہ 30 تک چلتا جائے، کہا بھائی یہ جھاگ کی طرح 3 4 6 7 روزوں کے بعد بیٹھ نہ جائے۔ اس کے لیے بھائی ترتیب یہ ہے کہ ہم فضائل رمضان کی تعلیم اپنے گھروں میں کریں گے، 3 دفعہ بولو انشاءاللہ کریں گے، فضائل رمضان کی تعلیم گھروں میں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ وہ شیطان نہیں کرنے دے گا، شہری کے لیے کچھ نہیں ہے، شاپنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنے دے گا۔ فضائل رمضان کہاں ہے میرے دوستو؟ فضائل اعمال میں۔ فضائل اعمال کہاں ہے؟ بازار میں نہیں، وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں، لیکن لے کے نہیں چاہیے، سامنے رکھ کے لے کے جائیں، تو اپنی اپنی خرید لیں۔ اور فضائل رمضان کی تعلیم آج سے کریں گے، کل سے کریں گے، آج سے نہیں ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج نہیں سوئیں گے، سب سے پہلے ایک حدیث پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کون نیت کرتے ہیں؟ آواز جذبہ بڑا بولو انشاءاللہ۔ ساری دنیا میں کام کرنا ہے، ہم ڈھیلے ہو جائیں گے ہلکا ہلکا انشاءاللہ، ابھی روزہ تھوڑی رکھا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو جذبہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر آخری عشرے میں آتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کہاں تھے 27 میں شب ختم قرآن میں سب ساری منزلیں بھر جاتی ہے، پھر جناب ختم قرآن کے بعد پھر مسجد، تو یہ سسٹم ہوگا اور نہیں ہوگا؟ پھر یہ کم یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ روز ایک حدیث پڑھے گا، نقصان پڑھیں گے انشاءاللہ، بھول تو نہیں جائیں گے، اب بار بار یاد تو نہیں کرانا پڑے گا، کون کہتے ہیں ہم دوسروں کو یاد کرائیں گے بھائی، گھر والوں کی بھی فکر کریں گے نا، ابا دادا نانا سارے وہ پہلی صف میں ہیں، ساری تراویحیں، سارے روزے، اعتکاف، قرآن خرچ کرنا، افطاریاں کرانا، لیکن بچہ دن میں بوتل پی رہا ہے چلتے چلتے فٹ پاتھ سے، چھوٹے چھوٹے بچے 17 سال کے، 20 سال کے، 25، ان پہ تو روزہ فرض نہیں ہے نا بھائی، فرض ہے نا، بالغ ہونے کو روزہ فرض ہے نا، تو بچے ہمارے ہیں کسی اور کے ہیں، ان بچوں کو ترتیب کرنا۔ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر کیا کیا چیزیں دیکھتی ہے، کون کہتے ہیں انشاءاللہ ان کو روکیں، ڈنڈے مار کے یا انڈے کھلا کے؟ ڈنڈے کی بات نہیں بھائی، پہلے لوگوں نے ڈنڈے کھائے ہیں، ہمیں انڈے کھلانے ہیں، جو کھلائے گا پلائے گا اس کی بات چلے گی، وہی موسم ہے یا بدماشی کا موسم ہے؟ بولو بھائی، کھلا پلاؤ، آپ کی بات 1 گھنٹہ آدمی سنے کو، روز بات مانے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا کیا دیکھا جا رہا ہے موبائل میں، اب وہ بھی تو بڑے شیطان ہیں نیٹ والے، انہوں نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان کے نام پہ چیزیں لگا دو، دوپٹے ان کو پہنا دو پورے تیار کر کے تاکہ رمضان کی باتیں کرے، اب وہ جو پورا سال ڈانس کرتی رہی، ناچتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، اب وہ ملانی بن کے لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، تو کیا پہلے دین آئے گا؟ بے دینی آئے گی، بولو بھائی بے دینی آئے گی۔ تو کوشش کریں گے کہ اسمارٹ موبائل سے اپنے آپ کو پرے پرے، کیا بھائی، اسمارٹ موبائل سے کون کہیں گا پرے پرے، دور دور رہیں گے، بولو انشاءاللہ، گھر والوں کو بھی دور رکھیں گے، لیکن بدماشی سے، دادا گیری سے نہیں، بلکہ پیار محبت سے، فضائل سنا کر، کہ اللہ پاک کا ایک مہمان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں آئی ایم بزی سوری، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں، مہمان آ رہا ہے، مہمان بھی ایسا جو آؤٹ آف کنٹری سے آئے، بہت ہمارے لیے تحفے بھر بھر کے لائے، تھوڑے 1 ہفتے کے لیے 20-25 دن کے لیے آئے، تو اس کی کتنی خدمت، آج ہمارا ڈنر ہے، اب فلاں جگہ لنچ ہے، فلاں جگہ آفٹرنون میں ٹیم کو پارٹی فلاں فنکشن میں فلاں جگہ جانا ہے، تو یہ مہمان ہمیں دنیا اور آخرت سب کچھ دینے کے لیے آئے، چند دنوں کے لیے، کیونکہ جوش آگے تو دعا ہی نہیں کر رہا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سبق تو نہیں بھولیں گے، کون کون آگے بتائے گا انشاءاللہ، ہم سب کو توفیق عطا، بہت کمزور ہے بھائی،
ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ان پیارے بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے، محترمین سامعین مکرمین نے جو جذبات، جن عزائم کا اے اللہ فیصلہ کیا ہے کرنے والی ذات کے اللہ آپ کی، اے اللہ ان کو وجود عطا فرما. ہمارے جذبات کو، عمل کے جذبے کو دن دگنی رات چودھری ترقی نصیب فرما. جب آپ شیاطین کو، جنات کو باندھ دیتے ہیں پھر بھی 100% لوگ روزے اور نماز کی طرف نہیں آتے، اے اللہ پھر یہ ہماری کمزوری، اس کمزوری کو دور فرما. ہمیں خوب اے اللہ روزے اور نماز اور تلاوت اور جتنے اعمال رمضان ہیں اس میں لگنے کی اور دوسروں کو لگانے کی توفیق عطا فرما، اور روزانہ اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بہت آسانیاں نصیب فرما، بہت راحتیں عطا فرما. ہمارے لیے روزہ آسان فرما، قرآن پڑھنا آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما، تراویح میں کھڑے ہونا آسان فرما. اللہ گھٹنوں کی، کمر کی، سر سے لے کے پیر تک ہر تکلیف اور بیماری سے ہماری آپ ہی حفاظت فرما. اللہ آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں. آپ ہماری زبانوں پہ قرآن کو جاری فرما دیجیے، خلاصہ مضامین کو جاری فرما دیجیے، وقت پہ برکت عطا فرما دیجیے. کئی گھنٹے ہمیں اللہ سوتے رہتے ہیں، اللہ 14-15 گھنٹے اللہ اس دفعہ نیت کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے 6-8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئیں گے، باقی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، کم ہمت میں ہمت عطا فرما دے، کم حوصلہ میں حوصلہ عطا فرما دے. ہمیں بہت آسانیاں نصیب فرما. ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گلی محلے والوں کو، شہر والوں کو، پورے ملک کو اللہ 100% رمضان کا بہترین استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.